الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کے مطالعہ قرآن کی نشست میں ہم سورہ الفرقان کی آیت نمبر 61 سے 67 یعنی 61 سے 70 تک کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے ساتھ سے ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ تو آج یہ آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ تو سب سے پہلی جو آیت آج ہم پڑھیں گے 61، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ہے وہ، بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی متبرک ہے، یعنی کہ وہ ذات جو ہے بہت ہی برکتوں والی ہے، فائدہ دینے والی ہے۔ جو تبارکہ کا لفظ ہے یہ بنتا ہے برک، بے رے کیا، اس کا معنی متبرک اور برکتوں والا ہے۔ تو برکت سے مراد کسی بھی شے کا ضرورت کے وقت میں ہر لحاظ سے کافی ہو جانا ہے۔ تو تبارک اللہ جی، اس کا مطلب کہ وہ جو ذات ہے وہی کافی ہے ہمارے لیے، آپ سب کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے، ہر طرح کی احتیاج، ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرنے۔ جعل فی السماء بروجا، اس ذات نے بنا دیے ہیں السماء میں، آسمانوں میں، بروج۔ بروجن جمع ہے برج کی، اور برج عام طور پہ کسی ٹاور کو بھی کہتے ہیں، یا کوئی ایسی اونچی چیز جو دور سے ہی نظر آئے۔ وجعل فیہا سراجا، اور اسی میں سے بنا دیے سراج۔ اب سراج کوئی ایسی چیز جو بہت ایک روشن ہو، ایک مرکز شعاع ہو، چمکدار ہو، تابندہ ہو۔ وقمر منیرا، اور ایک قمر منور۔ اب اللہ کریم جو بہت ہی بابرکت ذات ہے، انہوں نے اپنی نشانیاں جو ہیں وہ بے تحاشا بنائی ہیں۔ بروج میں اس میں شامل ہیں، آسمان اس میں سراج بھی ہے، اس میں منیر بھی ہے۔ تو جس طریقے سے سورج سے شعائیں نکلتی ہیں، حرارت نکلتی ہے، اور مخلوقات کے لیے اس میں ہر طرح کی برکتیں ہیں، ایک زندگی کا سامان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو بروج ہیں ان میں بھی اللہ کریم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ضرورت ہے اس کو جس سے نزول ہوتا رہے۔ اور چاند پہ اگر آپ غور کریں تو چاند کی جو چاندنی ہے اس سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ سو بروج ہوں، چاند ہو، سورج ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے برکت کے لیے پیدا کی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی ذات ہے وہ جس نے یہ آسماں بنائے، چاند بنایا، سورج بنائے، بروج بنائے، وہی ذات ہے جعل اللیل والنہار، اس نے بنا دیے ہیں لیل و نہار۔ لیل سے مراد رات بھی ہوتی ہے، اس رات کی اپنی ہی خصوصیات، اس میں آرام بھی ہے، سکون بھی ہے، پردہ پوشی بھی ہے۔ اور جو عاشقان اللہ ہیں ان کے لیے ایک بڑی اسپیشل چیز ہے، جب ساری مخلوق سو جاتی ہے وہ اٹھ کے اپنے رب کے حضور بیٹھ جاتے ہیں، اس سے راز و نیاز کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں۔ والنہار، اور جو دن ہے، دن کے ظاہر اپنی صفات ہیں، اس میں روزمرہ کے کام بھی ہوتے ہیں، اس میں معاشیات، تعلیمات اور دیگر کام جو ہے وہ بھی سر انجام پاتے ہیں۔ خلفتاً، جو ایک دوسرے کے سکسیسر ہے، دن رات، رات دن ایک لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے اس کا پرپس بھی بتایا، لمن اراد ان یذکر، یہ نشانیاں اس کے لیے ہیں جو ارادہ کرتا ہے یاد دہانی، نصیحت پکڑنا۔ ارادہ ارادہ کرتا ہے، این یذکر کہ اسے نصیحت ملے، اسے یاد دہانی ہو۔ اور ارادہ شکورا، یا وہ ارادہ کرتا ہے شکر کرنے، اور شکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ لیل میں بھی اور نہار میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں قائم کر دی ہیں کہ جو کوئی ارادہ رکھتا ہے نصیحت لینے کا، انشاءاللہ اسے اس میں نصیحت اور یاد دہانی نظر آئے گی، اور جو شکر کرنا چاہتا ہے اسے بھی انشاءاللہ اس میں واضح نشانیاں نظر آئیں گی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور جو عباد الرحمن، جو اللہ تعالیٰ کے، جو رحمان کے بندے ہیں، جنہوں نے اپنا آپ
سارا کچھ اللہ کے حضور سرنڈر کر دیا ہوا ہے۔ یمشونا علل ارض ہونا، وہ تو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، یمشون چلنا، اور ایک پروکار طریقے سے زمین پر، ہونا نرمی سے۔ لیکن اس کا ایک اور مطلب جو ہے یمشون کا ہوتا ہے کنٹینیو، لیکن جو اپنا کام آرام آرام سے لگے رہتے ہیں، پوری توجہ اسی پہ رکھتے ہیں، کبھی اسے جی نہیں چراتے اور نہ اسے ڈسہارڈ ہوتے۔ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون، اور جب انہیں مخاطب کرتے ہیں جاہل، قالوا سلاما، تو کہتے ہیں سلام۔ اب اس کی ریزن یہ ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے، جاہل اکثر اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے، اسے نہ کوئی لاجک سے غرض ہوتی ہے نہ کوئی نشانیوں سے غرض ہوتی ہے، اس کے لیے تو صرف اپنی روایات پہ اظہار تفکر کرنا، اپنے غلط کاموں پہ اصرار کرنا اور اپنی بات پہ اڑے ہی رہنا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایک باوقار طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جناب السلام علیکم، آپ جو کچھ ہیں اپنی جگہ۔ تو یہ طریقہ ہے جو اللہ کے نیک بندے جان اختیار کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، نہ بحث مباحثے نہ لڑائی کرتے، جو بات کہنی ہے ایک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کہہ کے آگے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اب یہ جو عباد الرحمان ہیں ان کی تو بیتتی ہیں راتیں اپنے رب کے حضور سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے رات کی تنہائی ایک نعمت ہے، جب سارے سو جاتے ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل تہجد ہے، جب سارے سو گئے اٹھ کے بیٹھ کے اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ایسے لوگوں کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہمارے سے اس عذاب جہنم کو دور رکھیں، اسے ہٹا دیں، ہمیں اس سے بچا دیں۔ ان عذابہا کان غراما، کیونکہ یہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ تو ہے ہی چمٹ جانے والی۔ غرامہ کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسیپریبل، جو الگ نہ ہو سکتی۔ اس کی ایک مثال آپ لے سکتے ہیں، جیسے کوئی لا علاج مرض ہو یا کوئی لا علاج تکلیف ہو جس سے جان ہی نہیں چھوٹتی، جو مرضی آپ علاج کرا، تو اس طرح کا عذاب جو کسی طریقے سے بھی جان ہی نہ چھوٹتی۔ انہا ساعت مستقرا وقیاما، بے شک یہ جو جہنم ہے یہ تو ایک برا مستقر ہے۔ مستقر کا لفظ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ایک عارضی ٹھکانہ، ایک اسٹیشن جہاں پہ کچھ دیر کے لیے آپ ٹھہریں گے، وہ مقامہ، اور جو مقام۔ اب یہاں پہ ساتھ کا لفظ جو ہے وہ یوز ہوا ہے اور اس کا ترجمہ عام طور پہ برائی یا گناہ یہ لیا جاتا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ایسے الفاظ ہیں، ذنب، سو اور اسم، اور عام طور پہ ان کا ترجمہ گناہ یا برائی کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا ٹائم ہم اس پہ لگاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ 3 الفاظ الگ الگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مفہوم میں بھی کچھ فرق ہے۔ وہ ہو سکتا ہے درجے ہوں، ہو سکتا ہے ایک برائی کی ڈگریاں ہوں، گناہ کے ڈفرینٹ لیولس ہوں۔ اب سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ذنب۔ ذنب کا روٹ ورڈ ہے زال نون بے، اور اس سے مراد ہوتا ہے کہ فالٹس، فالٹ، غلطی، کمی، کوتاہی، کمزوری، اور بیسیکلی یہ ایک ذاتی فعل ہوتا ہے۔ اب دوسری چیز پہ آتے ہیں سو۔ اس کا روٹ ورڈ ہے سین واو حمزہ، سوا۔ سوا سے مراد ایسا فعل ہوتا ہے جو کسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ نقصان آپ کی اپنی ذات کا بھی ہو سکتا ہے اور اس عمل سے یا اس فعل سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ذاتی بھی ہے اور اس کے اجتماعی ایفیکٹ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اور تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے اسم۔ الف، سے اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس سے مراد ایسے افعال ہیں جس سے معاشرے میں بے چینی، برائی اور بد امنی پھیلتی ہے، فحاشی پھیلتی ہے، اور ایسے کاموں پر اسم ایسے کام ہیں جن کے اوپر سزا لازم آتی ہے۔
اس سے پہلے والے جو دو تھے جو زناب اور سود ہیں وہ بھی قابل گرفت ہیں، وہ بھی جو جرائم ہیں، لیکن یہ والا جو اسم ہے اسم کے اوپر سزا لاتا ہے، یہ سزا بھگتنی۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، اور جب یہ نشانیاں اللہ کریم ہمیں عباد الرحمن کی بتا رہے ہیں تو اگلی نشانی جو ہے والذین اذا انفقوا، جب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے۔ اب اسراف کا کیونکہ بیسیکلی تعلق جو ہے وہ خواہشات کے ساتھ ہوتا ہے، ضرورت کے تحت اپنی ذات پہ لگانا، اپنے بال بچوں پہ لگانا، اپنے بہن بھائیوں پہ لگانا، بالکل ٹھیک بات، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اسراف ہوتا ہے بے جا، بغیر ضرورت کے، ایک شوشا کے لیے، اپنے خواہشات نفس کے لیے، اس لیے اسراف سے منع کیا گیا کہ یہ خواہشات نفس کے اوپر خرچ کرنے ہیں۔ اسی وجہ سے اسراف کو غلط کام جو ہے ٹھہرایا۔ اور دوسری نشانی ولم یقتروا، لم یسرفوا، نہ تو اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ بالکل کنجوسی کرتے ہیں کہ بالکل ہاتھ ہی کھینچ، وکان بین ذالک قواما، اس کے بیچ کی، کہ نہ اسراف نہ بالکل کنجوسی، ایک بیچ کی راہ ہے جو اختیار کرتے ہیں۔ اسی صورت کی ایک اور، اسی آیت کی ایک اور ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں ملتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن سے، نہ رکھ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا، یعنی بالکل کنجوس بھی نہ ہو جائے، اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھولنا، ورنہ بیٹھا رہے گا الزام کھا کے ہارا۔ بیچ کی راہ یہ ہے جو شیوا ہے عباد الرحمن۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی بھی معبود کو، مطلب ہے کہ شرک نہیں کرتے، یہ اللہ کے سوا کسی کے امیدوار نہیں، اللہ کے سوا کسی سے ستائش نہیں چاہتے، اللہ کے سوا کسی سے جزا نہیں چاہتے، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ ولا یقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرتے ہیں کسی نفس کو الا یہ کو حق، ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے۔ اگر آپ ریکال کریں تو جب ہم نے سورہ مومنون کا مطالعہ کیا تو یہ تینوں کام اللہ کریم نے حرام قرار دیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، قتل ناحق، اور زنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو بھی کوئی ایسا کام کرے گا تو مل کے رہے گی اسے سزا۔ اب قتل جو ہے، میں نے ذکر کیا کہ یہ ایک حرام فعل ہے، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 15 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک شیطانی عمل قرار دیا۔ اس طرح جو زنا ہے، زنا کا تعلق بھی انہی چیزوں سے جو حرام قرار دی گئی، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اسے فوش، ایک فحاشی جو ہے اور قابل تعظیم جرم قرار دیا ہے۔ اور سورہ مومنون کی جو شروع کی آیت ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زنا، اور زنا کے لیے جو ایک سزا ہے اس کی ڈیٹیل ساری کی ساری دی گئی۔ تو یہ تین کام جو حرام اللہ نے قرار دیے ہیں، یہ نشانی بتائی گئی ہے عباد الرحمن کی، وہ اس میں سے کوئی کام نہیں، کہ سارے حرام کاموں سے وہ بچتے ہیں۔ اب آیت کے آخر میں ذکر آیا تھا کہ جو بھی ایسا کام کرے گا اسے ضرور سزا ملے گی۔ اب اس سے اگلی آیت میں کیا ذکر ہو رہا ہے، وَجَزَاءَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اضافی ہوگا ان کے اوپر، ایڈیشنل اضافی ہوگا ان پہ عذاب، سزا یوم القیامہ۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور اسی میں رہیں گے مہین، مہین ہوتی ہے بے عزتی، ہیومیلیشن، خواری، اسی میں پڑے رہیں گے، خوار ہو کے، ذلیل ہو کہ ایسی وہ سزا چمٹے گی کہ اس سے جان نہیں چھڑا۔ الا من تاب، الا یہ کہ جو توبہ کر لے، جو تائب ہو جائے، وہ آمنا، اور مان لے۔ اب یہاں پہ ذکر ہی ہو رہا ہے ایمان والوں کا، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ کوئی نئے سر سے ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی، مان لیں
اب انہوں نے مشاہدہ بھی کر لیا ہے، مان لیں، یقین لائیں کہ وہ غلط کر رہے تھے، اور ان کی نجات صرف اور صرف اللہ اور اس کا حبیب کا راستوں کو فالو کرنا۔ وہ عاملہ عملا صالحا، اور کرنے لگ جائیں وہ اعمال صالح۔ تو جب وہ توبہ بھی کر لیں گے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیں گے، وہ جو ماننے والی بات ہے اس میں یہ بھی اینگل شامل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے کہ وہ غلط کر رہے تھے، اور اب وہ لگ جائیں نیک امال کرنے لگا تھا، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسے لوگوں کے لیے بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی سیئات۔ سیئات ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہے کہ ایسی عادتیں، ایسے فعل جس کے ساتھ اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے حسنات۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اچھائی کے راستے پہ لگ جائیں گے، نیک اعمال اختیار کر لیں گے، تو آہستہ آہستہ سلولی گریجولی آپ کی بری عادتیں، بری حرکتیں، برے فعل جو ہیں وہ چھوٹتے جائیں گے اور ان کی جگہ حسنات لیتی جائیں گے، اور ایک دن وہی بندہ جو دوسروں کے لیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک شر کا باعث بن رہا تھا، وہ انشاءاللہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی بخشنے والے، رحم فرمانے۔ وَمَن تَابَ، تو جو طائب ہو جائے، جو توبہ کر لے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کرتا رہے صالح، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، تو بے شک اس نے سمت پکڑ لی ہے اللہ کی، متابہ، تو چاہیے تھا۔ اب ان دونوں آیات میں اللہ کریم نے ہمیں توبہ کا ایک انتہائی خوبصورت طریقہ عطا فرمایا ہے کہ توبہ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ اس سے مختلف سٹیپ بھی ہیں، اب میں کوشش کروں گا وہ جو ڈفرینٹ سٹیپس ہیں ان کو ون بائی ون کر کے بولوں۔ اب توبہ کا جو لفظی مفہوم ہے وہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، اور غلطی کو تسلیم کر کے اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرنا، اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا، یہ لفظی معنی ہے توبہ۔ اب جو توبہ کی جو ڈفرینٹ سٹیپس ہیں بالکل ایسے ہی ہے۔ پہلے ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں، آگے سے ایک دو راہا یا چوراہا آ گیا، بجائے رائٹ ٹرن لینے کے آپ نے لیفٹ ٹرن لے لیا۔ اب کچھ دیر جب اس راہ پہ چلے، مختلف مائل سٹون نشانیاں پڑیں، تو اندازہ ہوا کہ میں تو غلط جا رہا ہوں، تو کیا آپ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے رک جاتے ہیں، رکتے ہیں، پھر واپس مڑتے ہیں، واپس مڑ کے پہلے آپ اس جگہ تک آتے ہیں جہاں سے آپ نے غلط ٹرن لیا تھا، پوری معلومات لیتے ہیں اور ٹھیک راستہ اختیار کر کے جب آپ ٹھیک راستے پہ چلتے جائیں گے تو منزل طے ہوتی جائے گی۔ کیونکہ اگر آپ غلط جب ٹرن لے لیا تھا اسی پہ چلتے جاتے تو آپ منزل سے اور دور ہوتے جاتے، کبھی قریب نہ پڑتے۔ اب اسی ایگزامپل کو ذہن میں رکھ کے توبہ کے جو مختلف مرحلے ان کو بھی ذہن میں رکھ کہ سب سے پہلا، جب پتہ چلا کہ میں غلط کر رہا ہوں، فوراً رک جائیں، ادھر ہی رک جائیں، اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اس پہ شرمندہ ہوں، اور اللہ کریم سے دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ اگلا سٹیپ، ٹھیک راستے پہ لوٹ آنا ہے، اب غلط کو چھوڑ کے اپنی سمت جو ہے اس کو درست کریں۔ نمبر 3، اگر کسی کا حق مارا تھا وہ حق واپس کرو، اور اس بندے کو حق مارنے کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا ازالہ کرنا۔ اب یہ تو نہیں آپ ہمارے بینک میں ڈاکہ، کروڑوں روپے آپ وہاں سے اٹھا کے لے جائیں اور اگلے دن کہیں میں تو توبہ کرتا ہوں۔ جو آپ نے حق مارا ہے وہ حق آپ کو واپس کرنا، اور جس کو تکلیف پہنچائی تھی اس فیل کی وجہ سے اس کا ازالہ۔ اور آخری سٹیپ، جب آپ ٹھیک راہ پہ آ گئے ہیں اب اسی پہ چلتے رہنا ہے، اسی پہ قائم رہنا، اور آئندہ ایسا کام نہیں۔ یہ اگر آپ سارے سٹیپ کریں گے تو یہ ہے جو توبہ متابہ۔ اسی کی ایک اور ایگزامپل کہ کیسی توبہ ہونی چاہیے، ہمیں سورہ التحریم کی آیت نمبر 8 وہ مزید واضح کرتی ہے کہ کیسی توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے لوگوں تو ایمان لائے، توبو اللہ ہے، توبہ کر کے لوٹ آ جاؤ اللہ کی طرف، توبۃ نصوح، توبۃ نصوح کی ڈیمانڈ ہے. النصوح کہتے ہیں سنسیئر، ہول ہارٹیڈلی، کہ جب آپ نے ایک بات مان لی، آپ نے ایک بات پر غلطی کا اظہار کیا، دوبارہ نہیں جانا، آپ صحیح راستے پہ آ جاؤ اور صحیح راستے پہ. اب اگلی نشانی جو ہے جو ہمیں عباد الرحمن کی ملتی ہے، والذین لا یشهدون ضرور، اور جو نہیں دیتے ہیں شہادت کسی جھوٹی بات، نہ ناحق کہتے ہیں، نہ کسی ناحق کا ساتھ دیتے ہیں، نہ کسی ناحق بات پہ گواہی دیتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اگر ان کا گزر ہوتا ہے جہاں پہ لغو باتیں ہو رہی ہیں، کوئی لغو کام ہو رہا ہے. اب لغو ہوتے ہیں بے فائدہ، بےہودہ ایکٹیویٹی، جسٹ ٹائم ویسٹنگ، کوئی بلائی کا کام نہیں ہو رہا. تو جب بھی ان کا گزر کسی ایسی طرف سے ہوتا ہے، کوئی ایسے کام دیکھتے ہیں، تو وہ نہ تو ان کاموں میں الجھتے ہیں، نہ اس ایکٹیویٹی میں حصہ. مرو کرامن، وہ تو وہاں سے گزر جاتے ہیں انتہائی اکرام کے ساتھ، ایک انتہائی باوقار طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جب یاد دلائی جاتی ہیں انہیں آیات یا نشانیاں ان کے رب کی، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے ان پہ بہرے اور اندھے ہو. اب حق کو سن کے انسنی کر دینا، آپ کے کان ہیں، حق آپ نے سنا، لیکن سنا کہ کوئی اثر نہیں لیا، یہ ایسے ہی سنا یا نہ سنا، تو کان ہوتے یا نہ ہوتے، سماعت ہوتی یا نہ ہوتی، کو فرق پڑا. ایسے لوگوں کی ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے بہر. تو جب آپ نے حق کو سن کے انسنی کر دی، یعنی کہ آپ نے بہرے پن کا مظاہرہ کیا. اور اسی طریقے سے جانا، دیکھنا، آنکھیں ہیں دیکھا نہیں ہے، حق کا مشاہدہ کر لیا لیکن اس پہ یقین ہی نہیں کرتا، تو یہ اندھا پن ہے. کیونکہ سمجھداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر بات پہ کسی بھی چیز کا کوئی ریئیکشن دینے سے پہلے، کیونکہ خرو کا ایک مطلب ریئیکشن بھی ہے. کوئی چیز آپ کے سامنے آئی تو جو آپ رد عمل شو کرتے ہیں اسے بھی خرو کہا. کہ کوئی بات سامنے آئی تو بجائے اس کے کہ اندھوں کی طرح کہ نہیں جی میں تو نہیں مانتا، ہم نے تو ایسی بات نہیں سنی، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، یہ آپ کیا انوکھی بات لے رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اندھو یا بہروں والے طرز عمل کا مظاہرہ کرنا ہے، بجائے کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ خوب اس بات کے اوپر غور کیا جائے اور ریسرچ کی جائے اور اس کے ہر پہلو کا باریکی کے ساتھ جائزہ لیا اور حق کو تسلیم کیا جائے. کیونکہ ایمان والوں کا تو خاصہ یہ ہے، عباد الرحمن کا تو خاصہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کریم کی نشانیاں، اللہ کریم کی آیتیں پیش کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہیں، ان کے ہر اچھے تعلق پہ عمل کرتے ہیں. والذین یقولون، اور وہ لوگ، والذین، اور وہ لوگ یقولون کہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہمیں دے ازواج سے، ہمیں دے ہماری ازواج سے، وذریاتنا، اور ہماری ذریت سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا قرار. اب ازواج ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ آپ کے ہم نشین، آپ کے ساتھی، کہ ایسا ہمارا ساتھ بنا، ایسے ہمارے ساتھی ہوں، ایسی ہماری اولاد ہو جس سے ہمارے دل کو سکون اور آنکھوں کو قرار. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں بنا دے متقین کا امام. اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ ذریت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ذریت سے مراد آپ کی صلبی اولاد ہے، ذریت سے مراد صلبی اولاد ہے. اور اس اولاد میں دونوں طرح کے لوگ کریکٹر ہو سکتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور بد بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک لفظ جو آل کا استعمال ہوتا ہے،
آل کا اکثر جگہ ترجمہ اولاد ہوتا ہے. آل وہ ہوتی ہے جو آپ کو فالو کرے، جو آپ کی فالوور ہے. تو اگر آپ کی جو حقیقی اولاد ہے وہ آپ کی فالوور بھی ہے تو وہ آل میں کاؤنٹ ہو سکتی ہے. اب یہ جو میں نے بات کی کہ یہ سلبی اولاد ہے، اس میں اچھے اور برے ہو سکتے ہیں، تو آپ سورہ اعراف کی 172 اور سورہ صفات کی 113 آیتیں جو ان کو آپ کنسلٹ کریں، یہی دو میننگ آپ. اور اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ہے، جب اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا دوں گا. انہوں نے پوچھا کہ کیا میری ذریت کو بھی، مانو کہ ذریت کا ہی کہ کیا میری اولاد کو بھی؟ تو کیا جواب ملا تھا؟ نہیں پہنچے گا میرا قرار داد کہ اگر اولاد ایسی ہے جو اللہ کریم کی نافرمان ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھلائی کا وعدہ نہیں. لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جو بالکل ٹھیک ہوں گے ان کے ساتھ یہ وعدہ بالکل ہے کہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. جو ظالم نہیں ہوں گے، جو اچھے ہوں گے، جو بھلے ہوں گے، متقین ہوں گے، ان کے ساتھ یہ وعدہ بالکل. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور یہ ہیں وہ لوگ، اولئک یہ ہیں وہ لوگ، یجزون الغرفۃ بما صبروا کہ جزا میں پائیں گے بالا خانے. غرفۃ، غرفۃ بالا خانوں کو بھی کہا جاتا ہے، اونچے عہدوں کو بھی کہا جاتا ہے، اونچے مقام کو بھی کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ رتبوں کو بھی کہا جاتا ہے. بما صبروا کہ ایسے لوگوں کی جزا جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام ہے. بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، جو بھی انہیں مشکلات کی تھی انہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا، وہ اسی کے اوپر ڈٹے رہے تھے. وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تو جب انہیں آئیں گے کوئی لینے کے لیے، جب لینے والے انہیں لینے آئیں گے تو ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، تحیّۃً وَسَلَامًا تو وہ ان کے لیے نیک خواہشات، آداب و تسلیمات کہتے ہوئے اور سلامتی کے ساتھ سلام کہتے ہوئے. خالدین فیہا اب جو انہیں اعلیٰ مقام عطا ہوا ہے، خالدین فیہا اسی میں رہیں گے. حسنت مستقر تو کیا ہی خوب ہے مستقر، اور کیا ہی خوب ہے مقام. مستقر عارضی ٹھکانہ، کیونکہ یہ جو ہماری زندگی ہے اس کا پورا سٹیج ایک مستقر ہے اور مقام لیکن اس دنیا میں بھی اچھے عہدے پائیں گے، اچھے مقام پائیں گے، اور آگے بھی جو پکا ٹھکانہ ہے وہاں بھی انشاءاللہ بھلائی میں بھلائی. کل ما یابو بکم، کل کہہ دے ما یابوکم ربی میرے رب کو پرواہ نہیں ہے تمہاری. یابو نہیں ہے پرواہ، نو کیئر نو کنسرن، میرے رب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم اگر تم اسے نہیں پکارتے، اگر تم اس سے نہیں مانگتے تو اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو بادشاہ ہے. فقط کذبتم اب تم نے تو تکذیب کر دی ہے. جب تم نے کسی دوسرے کو پکارا ہے تو تم نے اللہ کریم کی تکذیب کر دی ہے. فسوف یکون لزاما جلد ہی عنقریب کچھ نہ کچھ تمہارے ساتھ لازمن ہوگا. لزامن انیویٹیبل، ضرور تمہیں کچھ نہ کچھ مل کے رہے گا اس بات پہ جو تم نے. اب اللہ کریم قادر مطلق ہیں، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کو اس کی ضرورت. ہمیں احتیاج رکھتے ہیں، اس کی نعمتوں بھی ہمیں چاہیے، اس کی کرم نوازیاں بھی ہمیں چاہیے. اس لیے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ دل و جان سے عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس سے اراض برتتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو جو بھلا کرے گا اپنے واسطے، یہی برڈن قرآن کریم کے، جو بھلا کرے گا اپنے واسطے، اور جو اراض برتے گا تو اپنے. اور اسی بات کی مزید جو وضاحت ہے تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے منہ موڑا ہماری نصیحت سے، اراض برتا، جس نے منہ موڑا ہماری نصیحت سے تو اس کی معیشت ہو جائے گی تنگ، اور اٹھائیں گے ہم اسے یوم القیامہ کو اندر.
اب اس آیت کے ساتھ ہماری سورہ الفرقان جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم، صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیم۔